یہود کا نقشہ بہت اہم ہے۔ یہود کو مختلف مذہبوں سے رقابت کرنے کا تجربہ ہے۔ اس نے دسیوں فرقوں کو بنتے ہوئے دیکھا ہے کہ وہ کیسے بنے۔ ہاکان ڈاکٹر نے ایک کتاب لکھی ہے، اپسٹائم یہودیت۔ اس میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ لوگ جو فلسفے کو قبول کرتے ہیں اور وہ لوگ جو قبول نہیں کرتے، ان کے درمیان آپس میں لڑائی ہوگی، اور یہ لڑائی ابھی بھی ہے، یعنی جہانی جنگ۔ یہودی معنوی اور مادی دونوں علتوں کے قائل ہیں، دونوں پر اعتقاد رکھتے ہیں، یعنی جانتے ہیں کہ اگر کوئی حرام روٹی کا ایک لقمہ کھائے گا تو اس کی زندگی تباہ ہو جائے گی، جانتے ہیں کہ زندگی پر اثر کرے گا، لہٰذا کسی کو کنٹرول کرنا ہوتا تھا تو حرام کھلا دیتے تھے۔ جانتے تھے کہ معنوی علت رکھتا ہے، جانتے تھے کہ اگر کوئی اپنے ہاتھوں سے معصوم کے خون کو آلودہ کرے گا، نابود ہو جائے گا، اور پھر وہ کبھی بھی زندگی کی طرف واپس نہیں لوٹ سکتا، کیونکہ وہ ملعون ہے، اور چونکہ خود ملعون شدہ ہے، خود کے سر پر بلا آئی تھی، شاہد تھے، خدا کی سنتوں کو جانتے تھے۔ فتح خیبر کے ماجرا میں وہ بوڑھی خاتون کہ جو گوسفند کے گوشت کو زہر سے آلودہ کر کے پیغمبر کے پاس لائی تھی اور انہیں پیش کیا تھا، تو پیغمبر علم الہی سے آگاہ ہو گئے تھے کہ یہ زہر آلود ہے۔ ایک صحابہ جو وہاں پر موجود تھے، انہوں نے گوشت کو دیکھتے ہی جلدی سے اٹھا کر کھا لیا، اسی وقت مر گیا۔ جب بوڑھی خاتون سے پوچھا کہ کیوں اس نے ایسا کیا تو کہنے لگی، دو حالت سے زیادہ نہیں تھا، یا آپ پیغمبر ہیں یا پیغمبر نہیں ہیں۔ اگر آپ پیغمبر ہیں تو ہمارے اعتقادات کے مطابق آپ کو زہر کی سمجھ آ جاتی اور نہیں کھاتے، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو بہتر تھا کہ مارے جاؤ۔ ہمیں ان کی خبر نہیں ہے، لیکن وہ ہماری ساری خبریں رکھتے ہیں۔ ان کے پاس ایک کتاب ہے کہ جو 2800 سال پہلے لکھی گئی ہے، ایلیاہ نبی کی۔ اس کتاب میں بیان ہوا ہے کہ منجی کے ظہور سے پہلے، یعنی منجی کے ظہور کے قریب، یہودی فلسطین میں حکومت تشکیل دیں گے۔ اس کتاب کا آخری نسخہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 600 سال پہلے کا، اور اس کتاب میں لکھا ہے کہ ایرانی قیام کریں گے اور انقلاب برپا کریں گے۔ فلسطین میں یہودیوں کی عمر ایک انسان کی عمر کے برابر ہوگی، اور یہ کس طرح نابود ہوں گے، خود وہ کتاب بیان کر رہی ہے۔ وہ کتاب کہہ رہی ہے کہ پرشینز، ایرانی اس کو نابود کریں گے۔ تصور کریں کہ جن کی اپنی کتابوں میں ان کے نابودی کی پیشن گوئیاں کی گئی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ کون ان کو نابود کرے گا، تو وہ کیسے ان کے بارے میں بے فکر ہو جائیں گے۔ 2002 کی ایک میٹنگ میں یہ لوگ اس بات پر پریشان نظر آتے ہیں کہ ایرانیوں کا کیا کریں، اور جو رائے حل وہ لوگ نکالتے ہیں وہ یہ ہے کہ صرف سیٹلائٹ نیٹ ورک لگاؤ اور اس میں اعلیٰ قسم کے گھر، اعلیٰ قسم کی زندگی اور اعلیٰ قسم کی گاڑیوں کو دکھاؤ، تاکہ ان سب کی توجہ گھر اور گاڑیوں پر ہو جائے، وہ سب گھر اور گاڑیوں کی فکر میں ڈوب جائیں۔ ان کی میٹنگز انٹرنیٹ پر موجود ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایک لمحے کی فکر 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ ہر نے ایک لمحہ فکر کی اور کامیاب ہو گیا، اور ہر کی شخصیت پر سب سے بہترین آرٹیکل لکھنے والے یہی یورپی ہیں۔ شمر کی شخصیت پر ایک بہترین اور مکمل آرٹیکل ایک اسپین کے رہنے والے نے لکھا ہے۔ ان کے لیے یہ شخصیت اہم ہے کہ ایک شخص جو اپنے زمانے کے امام کا گلا کاٹتا ہے کون ہے اور اس کی زندگی میں کیا کیا اثرات آتے ہیں، اس کی تربیت کیسے ہوئی ہے۔ ابا عبداللہ الحسین خود اپنی تقریروں میں بتا رہے ہیں کہ ان لوگوں کے پیٹ میں حرام مال موجود ہے، اور جب پیٹ حرام مال سے بھرے ہوئے ہوں تو کان نہیں سنتے ہیں۔ اب انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ جو حرام کھاتے ہیں وہ اپنے زمانے کے امام کے سامنے کھڑے رہیں گے،
اب کیا کریں کہ لوگوں کو حرام کھانے کی عادت ڈالیں، ان کے سر پر بینک کا سسٹم سوار کر دیا جائے، کوئی ایسا کام کرے کہ جن سے ان کا معاشرہ سود سے آلودہ ہو جائے۔ جس معاشرے میں ہر شخص سود کی آلودگی سے آلودہ ہے اور اسے ہر کام کے لیے رشوت دینی پڑ رہی ہے، یعنی ہر شخص یا حرام کھا رہا ہے یا حرام کھلا رہا ہے، اب اگر ایسے معاشرے میں انقلاب آتا ہے، ظہور ہوتا ہے، تو وہ خود بخود شکست کھائے گا۔